صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیا باتیں ہم سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الائنس کر لیا؟ آپ کے پنجاب کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے۔ کیا اتنی اب بڑھ گئی ہیں باتیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل لیونگ پلئنگ فیلڈ نہیں ہوگی جو آپ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو بھی کنسیڈر کر رہی ہے؟ مجھے پہلی بات تو اس پریس کانفرنس کا پتہ نہیں ہے، ان میں کیا کہا گیا ہے، ان کا موقف کیا تھا، مجھے علم نہیں ہے، تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی ایک جماعت کی حیثیت سے تو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہم نے ان کو پارٹی سے الیکشن سے باہر کرنے کی تو بات نہیں کی۔ ہاں، جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، جو انہوں نے ریاست کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بطور ایک جماعت کے ہم اس کو بالکل انتخابات سے الگ کر دیں، ہم نے اس کی بات نہیں کی۔ ہم نے اس کی پابندی کی بات بھی نہیں کی کہ وہ پابندی لگائی جائے، بالکل نہیں۔ جو انہوں نے معاملات کیے ہیں وہ قانون کے اندر آنا چاہیے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو ان کو سزا ملنی چاہیے یا جو ان پر ایکشن ہونا چاہیے اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک اتحاد بنانے کی بات ہے، قبل از وقت ہے۔ ہم نے، آپ دیکھیں، مصطفیٰ میرا بھائی ہے چھوٹا سا، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، بڑے قابل آدمی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ اور مصدق ملک صاحب تو کیا بات ہے، وہ تو ابھی تازہ وزارت سے ہٹے۔ ہم نے وقت آنے پر ضیاء الحق کے وزیر اعظم محمد خان وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں وزیر بننے کی، کسی اور نے بات نہیں کی۔ نہیں، کون تب دوبارہ کر رہے ہیں؟ مصدق ملک۔ ہاں مصدق ملک صاحب کو، ٹھیک ہے، ہماری دعائیں مصدق ملک سے۔ میں نے سنا آپ نے کہا انہوں نے جھنڈا گاڑی میں رکھا ہے۔ میں نے کہا جھنڈا کہاں لگائیں گے یہ تو پتہ فی الحال تو نہیں ہے، آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو ہم نے تو محمد خان جونے جو کہ وزیر اعظم سے بھی بات کی، وزیر سے بھی اس سے بھی ملاقات کی، کیونکہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم افواج پاکستان سے بات کریں گے، کسی سیاسی آدمی سے بات نہیں کریں گے۔ یہ جن کا نعرہ تھا وہ آج سیاسی آدمیوں کے ساتھ بات کرنا کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سیاسی لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کے پارٹی لیڈران بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں چاہیے ایز اے جماعت، جن لوگوں نے مئی 9 میں کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور پارٹی آنی چاہیے۔ لیکن اگر الیکشن کے وقت اس پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب بھی ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تب تک یا سزا نہیں ہوئی بھی، تو وہ عمران خان لیڈ پی ٹی آئی ہوگی۔ کیا آپ لوگ عمران خان کی زیر قیادت جو پی ٹی آئی ہوگی اس کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے پہ تیار ہوں گے؟ عمران خان اگر ان جرائم میں شریک ہے جو ریاست کے خلاف ہے، ریاستی اداروں کے خلاف ہے، اگر ریاست نے یہ بات آگے کر دی کہ یہ خود ملوث ہے، تو ظاہر ہے پھر راستہ اور قسم کا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بعثت پارٹی کے، ہم ان کے خلاف نہیں کہ ان کو نکال دیا جائے۔ جو قانون کے دائرے میں باتیں آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر اٹھنی چاہیے، اتنی رعایت بھی نہیں، اتنے لاڈلے اب بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے انتخابات سے پہلے آپ نے لاڈلا بنا کے رکھا تھا، ابھی کسی اور کو لاڈلا بنانا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم اس انداز سے تو نہیں بات کرتے۔ ہم کہتے جو قانون کا معاملہ ہے، قانون کے دائرے میں باتیں وہ ضرور کریں۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے، ہم کسی بھی جماعت کو انتخابات سے باہر نکالنے کے حامی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، شروع سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے، انتخابات ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، لیکن انتخابات اگر عمران خان نہیں، مجھے کوئکلی ایک جواب دیں چاندیو صاحب، پھر میں اس پہ رائے لیتا ہوں باقیوں کی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان پہ مئی 9 کے واقعات میں ملوث ہونے کی بات نہیں نکلتی تو پیپلز پارٹی پھر عمران خان سے بھی اتحاد کر سکتی ہے؟ اتحاد کی بات قبل از وقت ہے، ہم نے اتحاد کی بات نہیں کی۔ ہم نے صرف ابھی تک تو یہاں تک ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بالکل انتخاب سے نکالنا، اور اگر قانون کے دائرے میں وہ نہیں آ رہے تو، اگر قانون کے دائرے میں آ رہے ہیں اور جو ایکشن ہوا ہے 9 میں، اس میں تو ہم نہیں کہتے، اس میں جو سیاسی جماعت، بطور سیاسی جماعت کے ہم پی ٹی آئی کے انتخابات سے باہر پھینک دینے کے حامی نہیں ہیں، اور نہیں تو انتخابات پہ اعتماد نہیں ہوگا، یہ بھی انتخابات فرمائشی لگیں گے۔ چاندیو صاحب ایک چیز بتائیے،
جو اسلام آباد کی بز ہے، جو یہاں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو کافی باتیں ٹھیک ہی ہوتی ہیں، شروع میں لوگ اس کو افواہ کہتے ہیں لیکن 6 ماہ بعد پتہ لگتا ہے خبر ہی تھی. تو یہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مکسڈ بیگ ہوگا، کسی پارٹی کے پاس اتنی بڑی میجورٹی نہیں ہوگی کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نکلے. اور جو حالات بن رہے ہیں، اور کیونکہ پنجاب کی خاص پالیٹکس ہے، سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی وہیں پہ ہیں، تو وہاں سے مسلم لیگ لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے لائی جائے گی اور پھر کولیشن ہوگی. ایک طرف اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلے کا سٹیٹس ہے، ان کی پارٹی کو بالکل کھلا میدان دیا گیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ہاتھ ہو رہا ہے، تو پھر جو بھی رزلٹ ہو، کیا آپ ان کے ساتھ مخلوق حکومت میں شامل ہو جائیں گے؟ پھر اگر آپ کا خیال ہے کہ الیکشن آپ سے چرایا گیا. ابھی مالک بھائی بہت ساری باتیں آپ کی وقت سے پہلے کی ہے. ہم جو آج صورتحال ہم اس پہ تو تجزیہ کر رہے ہیں، آنے والے حالات کا نہیں. اب ہم لاڈلا کہتے ہیں تو ہم نے یہ مصدق صاحب نے بڑا غضب کا جملہ کہا ہے ہمارے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ قیدی بنے رہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے بی بی کے قتل کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. زرداری صاحب تھے جنہوں نے ان کو حامی بنایا انتخابات میں حصہ لینے کا، پھر زبردستی ان کو مہم بھی شروع کرائی. ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم نے کبھی دشمنی نہیں پالی. ہم نے تو جو ہمارے قاتل تھے ہم نے تو ان سے کے ساتھ بھی نہیں کیا. جمہوریت کی خاطر، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل، لوگوں کی خوشحالی کی خاطر ہم نے تو ان سے بھی بات کی. ہم نہیں چاہتے کہ میاں صاحب جیل میں چلے جائے. میاں صاحب نے کیا اپنے دور میں، جو کر سکے وہ ہمارے ساتھ کیا. ہم حامی نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ میاں صاحب پھر دوبارہ جائے. ہمارا لاڈلے کا مطلب صرف یہ ہے کہ قیدی بن کر گئے تھے، ایک بار قیدی بن کر آتے، عدالتوں سے ریلیف لیتے، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی، ہیرو بن کے نکلتے. ہم اتنی بات پہ بات کریں کیونکہ یہ سہولتیں جو خان صاحب کو دی گئی، جو میاں صاحب کو دی گئی، کبھی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کیا گیا. اتنی آسانیاں پیپلز پارٹی کے لیے کسی دور میں پیدا نہیں کی گئی. ہم حق بجانب ہیں. لیکن مصدق بھائی جس انداز سے کہہ رہے ہیں، ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ میاں صاحب جیل چلے جائیں، میاں صاحب ملک سے چلے جائیں. نہیں، میاں صاحب کو تو یہاں ہونا چاہیے. میاں صاحب جب لندن سے بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے تو ہم یہاں سے، میرے چیئرمین مطالبہ کر رہے تھے بھائی یہاں اگر سیاست کرو نا، ڈر کے مارے وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اب آ گئے نا. اب کیا وجہ جو ڈر اتر گیا؟ وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہاں آنا نہیں پسند کر رہے تھے؟ اب بھی عدالتیں وہی ہیں، ابھی حکمران وہی ہیں. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم نے لاڈلے کا مطلب یہ لیا ہے. ہم قطعاً حامی نہیں ہیں کہ میاں صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے. میاں صاحب پیپلز پارٹی، اگر آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں بدلا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں بدلا، اب اگر آ گئے تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. اب دیکھیں ابھی مالک بھائی جیسے مصطفیٰ نے کہا نا، بہت ساری باتیں آپ ہماری طرف سے کر رہے ہیں، تو میں تو نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ کا آنا ایسے لگتا ہے جیسے ڈیل کی مطابق آئے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو اتنی آسانی دینا ایئرپورٹ پہ، اس انداز سے آنا، کہاں آپ کا شک و شبہات، کہاں آپ کے ڈر اور خوف، کہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونا، اور ابھی وہ آپ اتنی آسانیاں محسوس کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ ہیں تو آپ وہی میاں صاحب. ابھی کل تک میاں صاحب کے لیے کیا تھا، آج کیا تھا. اچھا، اس لیے ہماری بات ہے. باقی ہم خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ہم میاں صاحب کو دوبارہ. آپ نے ایک بات بالکل ٹھیک کی. آپ نے ایک بات کی کہ ابھی بہت جلدی ہے، لیکن ظاہر ہے آگے کی بات ہے، لیکن کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ نے ایک اصولی بات کی کہ اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی، اگر وہ 9 مئی میں گناہ گار نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. پھر ایک اصولی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر الیکشن میں کسی کے سائیڈ لی گئی ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے تو ہم غلط الیکشن والی بننے والی پارٹی کو ساتھ نہیں جڑیں گے. اصولی فیصلہ کیا ہے؟ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر آپ کے خیال میں نہیں ہوتے تو کیا اس کے باوجود آپ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت بنانے میں شامل ہو جائیں گے؟ اصولاً فیصلے کی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے مالک بھائی، فیصلے کا مکمل کلی